بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ضلع نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا۔ سنچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہوگا، تو سینچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم اس مسیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے وہاں ایک دیوار بنا لی، آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ہے۔ سورۃ البقرہ ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دودکارے ہوئے۔ مفصل تعریف اس کی سورۃ الاعراف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی میں تیرتی ان کے سامنے آئیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے ان کی بے حکمی کے سبب۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برا عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کی، حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دودکارے ہوئے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب النار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ صحابہ اعلیٰ